اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور اس کی آگے دو باتیں بیان فرمائیں. ایک انہ کان فاحشۃ، زنا جو ہے یہ فی ذات ہی بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، زنا جو ہے یہ کبائر میں، بعض گناہ صغائر کہلاتے ہیں اور بعض گناہ کبائر کہلاتے ہیں. کبائر گناہ جو ہیں جیسے اللہ کے ساتھ شرک ہے، قتل ہے، زنا ہے، قذف ہے، سب کبائر. تو زنا ایک ایسا گناہ ہے جو بڑا متعدی گناہ ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ دراصل تو یہ حقوق العباد میں زیادہ نہیں آتا، حقوق اللہ میں ہے، لیکن اس کو اللہ نے قرآن مقدس کی ان آیات کے ضمن میں ذکر فرمایا ہے جن کا تعلق حقوق العباد سے، کیونکہ بعض چیزیں جو ہیں وہ حقوق اللہ بھی ہوتی ہیں اور من وجہ حقوق العباد بھی ہیں. تو یہ گناہ اتنا متعدی گناہ ہے کہ پھر یہ دو انسانوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے انجام جو ہیں وہ نسلوں تک چلے جاتے. اس لیے ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ ما من ذنب بعد الشرک ہے، کہ شرک کے بعد بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے نطفے کو کسی ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہ، یعنی زنا کرے. اسی طرح ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک نوجوان آدمی، نوجوان لڑکا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت کے لیے. حضور پاک کے زمانے میں بھی بیعت جو ہے، یاد رکھیں، بیعت کی کئی قسمیں. ایک تو بیعت ہوتی ہے بیعت علی الاسلام، کہ جو لوگ کافر تھے حضور کے ہاتھ سے آ کے بیعت کی، مسلمان ہو گئے. یہ بیعت علی الاسلام. اسی طرح ایک بیعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی
جہاد کے وقت میں کافروں سے مقابلہ ہے، کفار سے مقابلہ ہے، اور اس وقت حضور جہاد پہ بیعت ہے۔ اسی طرح جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب میرے آقا عمرے کے لیے تشریف لائے اور آپ کو روک دیا گیا عمرے سے، مکہ مکرمہ پہ مشرکین کا تسلط تھا، انہوں نے منع کر دیا کہ ہم آپ کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیں۔ بڑا واقعہ ہے، معروف ہے، بڑی تفصیل ہے۔ اسی دور میں جب آقا نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ثالث الخلفاء، داماد نبی محمد مصطفیٰ ذی النورین رضی اللہ عنہ کو آپ نے صلح کے لیے بھیجا، اور اسی دوران میں ایک ہوائی اڑا دی گئی، ایک خبر اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، کیونکہ درمیان میں فاصلہ تو بہت تھوڑا تھا۔ صلح حدیبیہ وہ مقام ہے جہاں آج کل شمیسی جس کو کہتے ہیں، آج کل کا جو علاقہ ہے اس کو شمیسی کہا جاتا ہے، یہی وہ مقام ہے حدیبیہ کا۔ یہاں یوں سمجھ لیں کہ حد حرم کی انتہا ہے، جدے کے راستے میں یہاں علامات لگی ہوئی ہیں حد حرم کی، یہی جگہ ہے تقریباً، اسی ایریے میں وہ مقام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے، مشرکین مکہ جو ہیں وہ مکے میں قابل تھے اور اپنے لشکر کو بھی باہر لائے تھے مقابلے پر۔ تو پیغام رسانی جو ہے وہ یعنی ہوتی رہتی تھی اور بات جلدی اڑ جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات اڑا دی گئی، آپ مکے میں آئے، تشریف لائے، حالانکہ مشرکین مکہ نے انہیں اجازت بھی دے دی کہ عثمان تم عمرہ کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان کے بڑے احسان تھے لوگوں پر، احسان تو پھر انسان کو غلام بنا دیتا ہے، چاہے کافر ہو جائے مشرک ہو، احسان تو احسان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت بڑے احسانات تھے لوگوں کے، بڑے سخی تھے، کریم تھے۔ انہوں نے کہا آپ کو تو کوئی منع نہیں، آپ عمرہ کر لیں، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی جماعت کے ساتھ اجازت نہیں دیں، کہ یہ ہماری کمزوری کی دلیل ہوگی کہ حضور پاک وہاں سے آئے اور 1500 آدمی ساتھ تھا اور عمرہ کیا اور ہم روک بھی نہ سکیں، تو یہ ہماری کمزوری۔ اگر آپ آنا چاہتے تھے، ہم سے اجازت دیتے، ہمیں اطلاع کرتے، ہمیں خبر دیتے، تو ہو سکتا ہے ہم اجازت دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سرداران قریش سے کہ مکے والوں ایک بات سمجھ لو، میں ان ساتھیوں میں نہیں ہوں جو بے وفا ہوتے ہیں کہ جہاں اپنا فائدہ نظر آئے وہ تو حاصل کر لو۔ میں تو غلام محمد مصطفیٰ ہوں، میرا آقا عمرہ نہ کرے تو غلام کیسے کرے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم تو کعبے میں کھڑے ہو، حضور تو ابھی حد حرم سے باہر ہیں اور تم کعبے میں پہنچ گئے ہو۔ انہوں نے کہا میں کعبے میں آ کے بھی عمرہ نہیں کروں گا جب تک محمد مصطفیٰ عمرہ نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے عشق، اس کا نام ہے محبت۔ یہ محبت نہیں ہوتی کہ بندہ اپنی طرف سے دین میں اضافے کرے، اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرے،
اور نام محبت کا رکھ دینا. محبت مانا ہے اطاعت کا، محبت مانا ہے حضور کی غلامی کا، اور عشق رسول مانا یہ ہے کہ جب حضور نے نہیں کیا میں بھی نہیں کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ حضرت عثمان کی بات تو نہیں مانی بلکہ انہیں شہید کر دیا گیا. تو حضور جوش میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے. ایک چھوٹا سا درخت تھا، آم جیسے صحرا کے درخت، اور آپ نے حکم دیا تمام صحابہ کو کہ بایعونی، میری بیعت کرو. انہوں نے فرمایا ہم نے بہت کوشش کی کہ جنگ نہ ہو. اسلام جنگ نہیں چاہتا. اسلام کسی کے ساتھ لڑائی کے حق میں نہیں ہے، یہ تو اسلام کا منشا نہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ ہم نے ہر ممکن ان کو تسلی دی، کوشش کی، لیکن اتنا بڑا ظلم کہ میرے قاصد کو، میرے سفیر کو شہید کر دیا جائے. سیدنا عثمان تو قاصد ہیں، سفیر ہیں، اور قاصد کو تو دنیا کا کوئی قانون قتل نہیں کرتا. اتنا بڑا ظلم. تو اب اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں. اسی لیے خدا کے لیے بڑی ٹھنڈے دل سے، بڑے سوچ سے، مشکل یہ ہے کہ مسلمان بھی ہوش کھو چکے ہیں اور جوش کا شکار. آج کل تو جو بندہ بھی ہے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے، ایک پارٹی دوسرے کے خلاف ہے، اس کے بندے مار دیتے ہیں، اس کے مار دیتے ہیں، دونوں شہید ہیں، دونوں کا جہاد ہو رہا ہے. یہ پتہ نہیں کون سا جہاد ہے. جو امت جہاد اور فساد میں فرق نہ کر سکے. اللہ کے بدلے جہاد حق ہے، جہاد کے حکم ہیں، احکام ہیں، اوامر ہیں، شرائط ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ بس تمہارا کسی مسجد میں جھگڑا ہو جائے دوسری مسجد والوں کو مار دو، جہاد ہے. دونوں جماعتیں جو ہیں اہل سنت ہیں، کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے دونوں طرف سے قتل ہو رہے ہیں، کیا ہے جی؟ جہاد ہے، شہید ہو گیا. مسلمان کو مارا ہے، وہ شہید کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو آدمی ایسی باتیں کرے کہتے ہیں یہ بزدل مولوی ہے. بہرحال دنیا جو کچھ کہے، اللہ کے دین کو تو نہیں بدلا جا سکتا. دین دین ہے، قرآن قرآن ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں. اب دیکھیں کہ حضور نے ہر ممکن کوشش کی کہ صلح ہو جائے، اور حضور پاک نے ان کو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا کہ قریش مکہ کے سرداروں کو کہ اللہ کے بندو دیکھو ہم سب احرام میں ہیں. جو آدمی لڑنے آتا ہے احرام باندھ کے آتا ہے. ہم سارے 1500 کا 1500 صحابہ میرے احرام میں ہیں، اور پھر ہم جانور ساتھ لائے ہیں ذبح کرنے کے لیے. اور یہ واحد گھر ہے اللہ کا کہ جس میں باہر سے آنے والا بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا. اس کا احترام ہم جانتے ہیں. یہ تو اللہ کا حرم ہے، حرمن آمنا، امن والی جگہ. اللہ اس کے امن کو قیامت تک قائم رکھے. جو نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. پر میں اللہ کے بندو غور کرو کہ ہم اگر جنگ کے لیے آتے تو کیا ظاہر ہو کے آتے، اعلان کر کے آتے، احرام باندھ کے آتے؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم چلو مانتے ہیں کہ آپ احرام اس باندھ کے آئے ہیں، جنگ بھی نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو یہ بڑی موت ہے نا کہ حضور آئے عمرہ کر کے چلے گئے اور ہم کچھ نہ کر سکیں. ضد ہے نا.
جیسے آپ نے دیکھا ہوا نا ہمارے ملکوں میں قبائلیوں کی ضد ہوتی ہے، پٹھانوں میں، بلوچوں میں، بڑے بڑے جو مارشل قومیں ہیں نا، تو ضد ہے. اور عرب تو ضد میں اللہ معاف کرے بہت آگے ہیں. اب جب خبر ملی تو حضور نے فرمایا کہ اتنا بڑا ظلم کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، احرام باندھا ہوا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا. اور پھر حضور کا قاصد کوئی عام آدمی نہیں، سیدنا عثمان ہے رضی اللہ عنہ. تو حضور نے حکم دے دیا کہ بایعونی، بیعت کرو. تو اب حدیث مبارک میں دو لفظ ملتے ہیں کہ ایک تو حضور نے فرمایا کہ اب بیعت ہے جہاد سے، کہ اب ہم کافروں کا مقابلہ کریں. اور دوسرے یہ لفظ بھی روایات میں ملتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ موت پہ بیعت کرو. کیا معنی ایک ہے کہ ہم کفار کے مقابلے میں اس وقت تک لڑیں گے، یا مر جائیں گے یا اللہ فتح دیں. بلکہ حضور کا اس وقت جذبہ اور حضور کا غصہ مبارک، جلال دیدنی تھا، اتنا بڑا جلال تھا کہ ایک صحابی ہے حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ، بڑے بہادر صحابی تھے، بڑے تیر انداز، بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب صحابی ہے اور بہت بڑا بہادر صحابی. یہ وہ شان والا صحابی ہے کہ ایک دفعہ کفار کے مقابلے سے جب آپ تیر برسا رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے، تو اب دیکھیں نا، اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. مشکل یہ ہے ہمارے لوگ سنتے ضرور ہیں یا سمجھتے نہیں، یا ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے. اب ایمان سے کہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، کہہ دو الحمدللہ، دعا کرو اسی طرح اللہ جنت میں بٹھا. وہاں بھی درس دے رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، وہاں تکلیف تو نہیں ہوگی لیکن لذت کے لیے تو قرآن پڑھا جائے گا نا. تلذذاً تو جنت میں بھی پڑھنے والے پڑھیں گے، سورت رحمان پڑھیں گے، ملک پڑھے گا، یعنی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ جنت تو آزادی راحت کا مقام ہے نا. پابندی نہیں ہوگی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، افطار کرو، اپنے من سے جو چاہو عبادت کرو. تو اب اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے اپنے گھر میں رکھا ہے، کعبے میں بٹھایا ہے، عمرہ نصیب فرمایا، رمضان نصیب فرمایا. دعا کرو اللہ اس کے برکات بھی نصیب فرمایا، تاکہ جب ہم واپس جائیں اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے محلے میں، عزیزوں میں، تو اس گھر کی کوئی برکت نظر تو آئے نا ہمارے بدل. بس اسی پہ غور کیا. کسی کو بھیج دو نا باہر، یورپ میں، امریکہ میں کہیں پڑھنے کے لیے، واپس آئے تو زبان بھی ٹیڑھی کر کے بات کرے گا، کندھے اچکائے گا بیچارہ، اور سوٹ میں ہوگا، نہیں تو جین میں ہوگا، پھٹی پرانی گندی. یہ بھی فیشن میں شامل ہے. چیتڑے جس کے اڑ گئے ہوں نا، وہ زیادہ فیشنیبل ہو. اور جناب وہ نیچے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھائے گا. کیا ہے بھائی، نیچے کو کھانا کھایا جاتا ہے، ٹیبل لگاؤ، کرسی لگاؤ. تو اس آدمی پر تو 2 مہینے میں اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے، واپس آتا ہے تو آدھا انگریز نہیں بلکہ مکمل انگریز نظر آتا ہے. تم پہ مکے مدینے کا رنگ کیوں نہیں چڑھتا؟ بس اسی پہ غور کرو کبھی جب اللہ موقع دے. ایک منٹ میں اس میں رنگ چڑھ جاتا ہے.
ایک مہینے میں رنگ چڑھ جاتا ہے. تم ہر سال عمرے شریف بھی کر رہے ہو، رمضان میں بھی آ رہے ہو، اعتکاف بھی بیٹھ رہے ہو، اور روزے بھی مکے میں رکھ رہے ہو، زمزم سے افطار. خدا کا خوف کرو یار، اللہ کے بندے کیوں پریشان کرو؟ کیا ہے؟ زندگی سنجیدگی سے غور کیا کرو کہ ہم نے زمزم سے افطار کی ہے. کھجور مدینے منورہ سے ملی ہے، چلو اپنی نہ ملی ہو، مانگی ٹانگی تو سب نے کھائی ہے نا. جو لوگ باہر جائیں نا کبھی کافروں کے ملک میں، لاکھوں خرچ کریں، یہاں کھجور مانگ کے کھاتے ہیں. کھانا زمین کا برکت ہے جی، سبحان اللہ، برکت ہے. اور جو تقسیم کر رہا ہے تو پیسے والوں کے لیے تقسیم کر رہا ہے. تم اپنے خریدو، لوگوں کو تقسیم کرو، کھلاؤ، بجائے اس کے کھانے والے بن گئے ہو. بھئی اللہ نے اگر انہیں توفیق دی ہے کہ بادشاہ کی طرف سے اور بڑے بڑے عمراء کی طرف سے، بڑے بڑے تجار کی طرف سے لاکھوں کی تعداد میں کھانے تقسیم ہو، لیکن کس کے لیے؟ جو پیسے والے ہیں. تاکہ کوئی وہ مسافر، کوئی معتمر جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بیچارہ اچھی طرح افطار کر لے. تو سارا یہ مدینے کی کھجور بھی ہم کھا گئے ہیں کیلوں کے حساب سے ماشاءاللہ، جو کہ مفت کا مال تھا نا جی. مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد بھی کھاتے رہتے ہیں. تو پتہ ہے مال مفت ملا ہے، پھر خدا جانے اگلے سال آنا ہو، ویزا لگے نہ لگے، کوٹا تو پورا ہو جائے. زمزم بھی پیا ہے اور لمبی لمبی دعائیں بھی خدا کے آگے کی ہیں، لیکن جو داڑھی منڈاتا ہے اسی طرح منڈاتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے اسی طرح پیتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اسی طرح بولتا ہے، جو غیبت کرتا ہے اسی طرح کرتا ہے، جو بدعت میں مبتلا ہے اسی طرح مبتلا ہے، جو قبروں پہ سجدہ کرتا ہے اسی طرح کرتا ہے، جو پیروں کی منتیں مانتا ہے اسی طرح مانتا ہے. کوئی تبدیلی کیوں نہیں آئی ہے؟ جیسے پرانے دور میں کسی کا شعر تھا، اللہ جانے کس کا تھا، زمین بدلی زماں بدلا، مکین بدلی مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا. اس کا غور کیا کریں کہ شرابی کا اثر ہوتا ہے. 2 نوجوان بچے کو حفیمی کے ساتھ بھیج جو حفیمی بن جائے گا، ہیروئن کے ساتھ ہیروئن بن جائے گا. فلم دیکھنے والے کے پاس بھیجے، دوسرے دن وہ جناب بالکل ہیرو کی طرح بال بنا کے ڈانس کرتا پھرے گا. تم پر مکے مدینے کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا مکے مدینے کا اثر ختم ہو گیا ہے یا ہمارا دل پلید ہے؟ ایک فیصلہ کرو، کبھی غور کر کے، اکیلے بیٹھ کے، رات کو تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو. یہ تو ناممکن ہے کہ کعبہ نہ رہے. یہ تو ناممکن ہے کہ قرآن نہ رہے. معلوم یہ ہوتا ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تھا. ایک صحابی نے کہا کہ حضور، ایک تابعی نے آ کے عرض کیا کہ حضور مہربانی فرمائے، مسئلہ سمجھائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا حضرت پہلے حضور کے زمانے میں تکلیف ہوتی تھی، بس فاتحہ پڑھی تو ان کو ماری بندہ ٹھیک ہو گیا، زمزم پیا بندہ ٹھیک ہو گیا. تو اس نے کہا کہ حضرت عمر کے بیٹے اب یہ بتلاؤ کہ اب کیا وجہ ہے کہ ہم 7 دفعہ فاتحہ نہیں 700 دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بیمار ٹھیک نہیں ہوتا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا تھا وہ ذرا یاد کر لو، دل میں رکھ لو. پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بیٹے قرآن تو وہی ہے، فاتحہ بھی وہی ہے، لیکن وہ زبان پڑھنے والی کہاں سے لے آؤں؟ وہ زبانیں بھی نہیں. اسی لیے چونکہ ہمارے اندر برائی بھری ہوئی ہے تو برائی تو ہم جلدی قبول کر لیتے ہیں. اچھائی ہے نہیں تو اچھائی قبول کیسے کریں؟
دیکھو نا ہمیشہ اصول ہے کہ کند ہم جنس راب ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. تو جو اچھے لوگ ہیں جن کے اندر صلاحیتیں جذب کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ زمین کو دیکھ لو. اللہ نے مثال دی ہے قرآن میں کہ میرے بندے زمین کو دیکھ لو، کہ ایک زمین تو وہ ہے کہ جب پانی برستا ہے تو وہ جذب کر لیتی ہے اور پھر اس کے اندر ماشاءاللہ وہ تراوٹ اور نمی پیدا ہوتی ہے، پھر اس سے کھیتیاں اگتی ہیں، اس سے دانے اگتے ہیں. اور ایک زمین وہ ہے جو پانی جذب تو نہیں کرتی لیکن پانی کو محفوظ اوپر رکھ لیتی ہے. لوگ چلو آ کے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں. اور ایک وہ زمین ہے کہ جو پانی پڑتا ہے وہ اور شور ہوتی چلی جا رہی ہے، چونکہ نیچے جو شور ہے، حالانکہ پانی تو سب پہ برابر برس رہا ہے، آسمان سے برس رہا ہے. تو اسی لیے غور کر لیا کرو کہ آخر قرآن کی بارش ہوتی ہے، رمضان کی بارش ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کے برکات ہیں، مدینہ منورہ کے ثمرات ہیں، حضور کے روضے پہ حاضری ہے، لیکن ہماری نہ شکل میں تبدیلی آئی ہے، نہ عمل میں تبدیلی آئی ہے، نہ عقیدے میں تبدیلی آئی ہے، نہ اقوال میں تبدیلی آئی ہے. وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اندر اتنا گندا ہو چکا ہے، شقاوت و قدورت کی وجہ سے اتنی موریں لگ چکی ہیں کہ اندر خیر داخل ہی نہیں ہوتی. اور اللہ نہ کرے ہم اس مقام پہ نہ آ گئے ہوں جو پہلے پارے میں آپ نے پڑھا ہے. میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ نے فرمایا میرے محبوب برابر ہے، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائے. حجر اسود کے بوسہ دینے کے لیے حاجی لائن میں کھڑے ہیں، کپڑے پھٹ جائیں گے، ایک دوسرے سے لڑ لیں گے، عورتوں کے ساتھ اختلاط ہو جائے گا، غیر محرم کے بدن ٹکرا جائیں گے. کیا ہے جی؟ بوسہ دینا ہے، حضور کے بوسے میں بوسہ دینا ہے، سنت نہ رہ جائے. لیکن چہرے کی سنت بھی کبھی یاد آئی؟ ذرا غور کیا کرو. کہتے ہیں جی مشکل ہے دعا کریں. روٹی کے لیے تو کبھی تم نے دعا نہیں کرائی کہ دعا کرو جی روٹی کھا لوں رات. بس اس پہ ذرا غور کیا کرو. اللہ رحمت کرے کہ ہم نے کیوں آخر تبدیلی نہیں آئی. پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہے کیا میلوں کے دور کوئی ایک مسجد ہوتی تھی، جمعہ ہوتا تھا، کوئی ایک عالم ہوتے تھے مشکل سے جو میلوں کی آبادیوں کے بعد ایک عالم ہوتا تھا، کوئی جمعہ پڑھا دیا، کوئی تقریر فرما دی، کوئی درس دے دی. لیکن اس وقت کتنے اثرات تھے، کتنی تبدیلیاں آتی تھیں لوگوں میں. اب گلی گلی میں دین ہے، کیسٹ ہے، ویڈیو ہے، ٹی وی ہے، پروگرام ہے، اور ایک ایک عالم کی اعلیٰ سے اعلیٰ ہر موضوع پہ تقریریں موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہیں، آڈیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، اور گلی گلی میں مسجدیں اور مدرسوں کے اور لائنیں لگ گئی. لیکن ایک بھی امام بخاری پیدا نہیں ہوتا، ایک امام ابو حنیفہ پیدا نہیں ہوتا، ایک امام شافعی پیدا نہیں ہوتا، ایک امام احمد بن حنبل پیدا نہیں ہوتا. وجہ اب حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا اسی رمضان مبارک میں کہ سب سے زیادہ ماشاءاللہ اونے پہ عورتیں تھیں، میرے خیال میں مردوں سے بھی زیادہ عورتیں تھیں. وہ ایک دن میرے ساتھ ایک مولوی صاحب جا رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھو پورے میدان بھرے ہوئے ماشاءاللہ عورتوں کے، اللہ قبول کرے، اللہ ان کی محنت کو قبول کرے. تہجد میں کھڑی ہیں بیچاری.
یعنی 20 رکعت تراویح پڑھی ہے اور اس کے بعد ماشاءاللہ پھر تہجد میں کھڑی ہے 1 بجے سے لے کر کو تقریباً 2:45 بجے تک سڑکوں پہ کھڑی ہیں، صحن بھرے ہوئے ہیں، میدان بھرے ہوئے ہیں۔ اب اتنی بڑی تعداد میں آنے کے باوجود میرا عزیز آخر ان میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ نہ ان کے فیشن میں فرق آتا ہے، نہ ان کے بے حجابی میں فرق آتا ہے، نہ ان کے میک اپ میں فرق آتا ہے، نہ ان کے آپس میں لڑائیوں پہ اور غیبت پہ اور ایک دوسرے کے خلاف چغلیوں پہ اور چغل بازی پہ فرق آتا ہے۔ وجہ کیا ہے آخر؟ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی پہ ذرا، اور اس کا علاج کیا ہے کہ حاسبو، اپنے نفس کا حساب کرو۔ یہ مولوی کی تقریر سے کچھ نہیں ہوگا، یہ کسی مولوی مکی کی تقریر سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنا حساب خود کرو، بیٹھ جاؤ، غور کرو۔ گر گئے، مال زیادہ آ گیا، مال موسم سے لیٹ پہنچا، میں صحیح سیل نہیں کر سکا، میرے سیل مین جو تھے وہ غدار تھے، یا کسی نے مال چرایا ہے، نکالا ہے۔ بیٹھ کے غور کر رہے، تم غور کرو کہ ہم اتنے لوگ، یعنی 30 لاکھ بندہ کھڑا ہو خدا کے سامنے اور مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ کیوں ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہا؟ کیوں ہماری زبانوں سے اثر چھن گیا ہے؟ خدا کا گھر ہو، 30 لاکھ ہاتھ اٹھا ہوا ہو، اور کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کی عزت سے کھیل رہے، خون سے کھیل رہے۔ مسلمان ہو اور ہندو سے ڈرتا ہو، مسلمان ہو اور کفر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کر سکے، وجہ کیا ہے؟ بس اس کا علاج تقریریں نہیں ہے، یاد رکھو۔ پہلے زمانے میں تھے تقریریں اثر کرتی تھی، وہ تقریر کرنے والے اللہ کے ولی ہوتے تھے، اب تو میرے جیسے آ گئے۔ پہلے دور میں سننے والے بھی تھے اور کرنے والے بھی۔ حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ یہاں جب رہتے تھے جبل ابی قبیس پہاڑ پہ، بہت بڑے عالم مجاہد، والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ حضرت آپ کیا پہاڑ پہ بیٹھے ہیں، چڑھنا مشکل، آنا مشکل، ملنا مشکل، مہربانی کریں حرم شریف میں درس دیا کریں تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں، استفادہ کریں۔ اب یہ ہے کہ آپ اتنی مشکل مقام پہ بیٹھے ہیں کہ ہم 2-4 ساتھی ہیں جو ہمیں شوق ہے تفسیر کا، ہم تو چلو پہاڑ پہ چڑھ کے آ جاتے ہیں، آپ کے علم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر حرم شریف ہوگا تو لاکھوں لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ فرمان لگے مولوی خیر محمد، پڑھانے والے بھی مر گئے، شاگرد بھی مر گئے، کس کو پڑھا؟ فرمایا اب دل جلتا ہے، آپ نہیں پڑھا سکتے۔ فرمایا وہ پڑھانے والے استاد جو تھے وہ بھی مر گئے اور پڑھنے والے بھی مر گئے۔ جیسے کہ اقبال بیچارہ روتا ہے نا کبھی کبھی، جو کہتا ہے رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ اذان تو ہے لیکن وہ بلال والی تڑپ کا۔ تو اس لیے حضرت میرا ایک بات یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے اور بڑے بڑے اولیاء نے بھی یہ لکھا ہے کہ جب اللہ والے نہ ملے نا، پہلے تو علاج تھا نا، اسی لیے بیعت کر رہا تھا کہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ گیا آدمی، چلو اصلاح ہو گئی۔ جیسے ہمارے ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، یہ ہمارے جسم کے معالج ہوتے ہیں، وہ بزرگ اولیاء اللہ جسے وہ ہمارے روحانی معالج ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے بخار کا اور سر درد کا علاج کرتے ہیں، وہ ریا کا اور بدعت کا اور شرک کا اور برائیوں کا علاج کرتے تھے۔ لیکن اگر وہ کمی ہو جائے تو اس کا اب ایک طریقہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ استغفار زیادہ کیا کرے۔ یعنی جتنی ہو سکے، دن ہے، رات ہے، وضو ہے، نہیں ہے،
کاروبار میں ہو، گاڑی میں ہو، کار میں ہو، بس میں ہو، کہیں بیٹھے استغفر اللہ، اور لیکن دل سے، یہ نہیں کہ صرف زبان سے استغفر اللہ، سگریٹ بھی ہاتھ میں اور استغفر اللہ، داڑھی پہ اس طرح پھروا رہا، سالون پہ بیٹھا اور کیا پی رہا ہو استغفر اللہ، یہ تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے کہ بندہ گناہ میں مبتلا بھی ہے، استغفار بھی کر رہا ہے۔ سچے دل سے استغفار کیا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا، اپنے اقوال کا، اپنے افعال کا، اپنے دن کا، شام کو، رات میں، دن میں جب موقع ملے کوئی 5-10 منٹ بیٹھ کے محاسبہ کیا کرو کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، نمازیں بے اثر ہو گئی ہیں، عبادتیں بے ثمر ہو گئی ہیں، تقریروں میں وہ کشش نہیں رہی۔ یہ ساری وجوہات پہ غور کیا کرو تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اسی میں وہ واقعہ عرض کر رہا تھا کہ غور کرو کہ ساری کائنات کی مخلوق جو ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ قربان۔ جب صحابہ آتے نا محبت سے، عربی میں لفظ ہیں حدیث میں، کیا کہتے تھے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرا ماں باپ آپ کی فدا ہو۔ فدا مانا قربان، ایک لفظ یہ ہے فدا۔ ایک فدا کا مانا یہ ہوتا ہے کہ عربی میں پہلے طریقہ ہوتا تھا نا کہ کوئی بندہ قید ہو جائے تو وہ کہتے تھے بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کا فدیہ ادا کرو۔ کیا فدیہ ادا کریں جی؟ اتنا 1000 پیسے دو۔ تمہیں تو خیر زیادہ تجربہ ہے آج کل، تمہارے یہاں ہر گلی کوچے میں توان اغوا ہوتا رہتا ہے۔ پہلے تو یہ کافروں کے ساتھ ہوتی تھی نا، اب تو مسلمان ہیں، لوگوں کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں 10 لاکھ کو۔ اٹھانے والا مسلمان ہے، جس کو اٹھایا گیا مسلمان ہے، معصوم بچہ ہے، لیکن پتہ ہے کہ اولاد کے لیے ماں باپ تڑپیں گے، زمین بیچیں گے، گھر بیچیں گے، پیسے دیں گے۔ یہ ایک شارٹ کٹ بزنس ہے نا جی، کہ بس ایک لڑکا اٹھایا 20 لاکھ لے لیا، بس اتنی بڑی تجارت کوئی اور ہے تو نہیں۔ تو فدا کا معنی ہوتا تھا فدیہ۔ تو حضور کی خدمت میں جب صاحب آتے کیا کہتے ہیں؟ فدا کا ابی و امی، یعنی حضور آپ کے بدلے میں اگر ہمیں ماں باپ بھی دینے پڑے تو ہم فدا کر دیں۔ لیکن اس صحابی کا اب توجہ کرو، اسی لیے میں نے ساری بات کی تھی کہ کچھ غور کرو گے تو پلے پڑے گا۔ یہ صحابی اتنے بڑے شان والا ہے کہ جب کافروں سے مقابلہ کر رہا تھا اور تیر اندازی کر رہا، حضور فرماتے ارم فدا کا ابی و امی، آپ فرماتے سلمان مارو کافروں کو تیر، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اب اس کے مقام کا اندازہ کرو، ساری کائنات حضور پہ قربان، ہمارے ماں باپ حضور پہ قربان، لیکن کفر کے مقابلے میں حضور پاک فرماتے ارم فدا کا ابی ہو۔ تو اس صحابی کو حضور جب سامنے گزرا، حضور نے کہا آؤ بیعت کرو۔ انہوں نے کہا حضور میں نے تو بیعت کر لی ہے، اب نے کہا دوبارہ بیعت کرو۔ تو یہ دوسری بیعت تھی، بیعت علی الاسلام، بیعت علی الجہاد، اور ایک بیعت ہوتی ہے علی السمع والطاعہ۔ کیا مانا کہ ہم ہر حال میں سنیں گے اور اطاعت کریں گے، جیسے اولیاء الامور ہیں، بادشاہ ہیں، مسلمان ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، تو ان کے لیے بیعت ہوتی ہے کہ السمع والطاعت، کہ ہر حال میں ہم ولی الامر کی اطاعت کریں۔ اسی لیے میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا کہ ہر حال میں جو تم پہ امیر بنا دیا جائے بس اس کی اطاعت کرو، اطاعت سے نہ نکلو باہر۔ اسمعوا واطیعوا لو کان عبد حبشی کأن رأسه زبیبۃ، حضور نے فرمایا کہ چھوٹے سر والا غلام بھی تمہارا امیر بن جائے، اطاعت کرو۔
کہ مسلمانوں کا امن استحکام اسی اطاعت میں ہے. نکلو گے تو خروج ہوگا, بغاوت ہوگی, فتنے ہوں گے, پھر دنیا میں اس فتنے پہ قابو کوئی نہیں پا سکتا. اسی سے بزرگوں نے یہ بھی لیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے کہ جی میری بیعت کر لو, کیا معنی ہوتا ہے کہ میں بھی آپ کہنا مانوں گا, اطاعت کروں گا, فرما برداری کروں گا, بس شرط یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا کرے کہ وہ بندہ خود جو ہے سنت رسول پہ چلنے والا ہے کہ نہیں, بس, اور کوئی بات, کوئی منع نہیں. کیونکہ بندے کا ایک تعلق ہو جاتا ہے, پھر اس کی بات مانتا ہے, شرم کرتا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, تو آپ نے بیعت. لیکن بڑی تفصیل کا واقعہ ہے الحمدللہ کہ حضرت عثمان تو شہید نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ خیریت سے واپس آ گئے, جہاد نہ ہوا, لڑائی نہ ہوئی, اللہ نے اس کو صلح میں بدل دیا. تو اسی صلح کو قرآن نے قرآن سورۃ الفتح میں آیا ہے فتحا مبینا, کہ معاہدہ ہو گیا. وہ بڑی لمبی تفصیل ہے, تو اس لیے ہمیشہ غور کیا کریں اور مسائل کو سمجھا کریں کہ اسلام نے جو احکام دیے ہیں اس میں اللہ کے احکام میں کروڑوں حکمتیں ہیں. اب اللہ نے فرما دیا زنا نہ کرو, حکمتیں ہیں. اس لیے ایک نوجوان آئے حضور کی خدمت میں بیعت کے لیے. اس نے کہا کہ حضور میں بیعت تو کروں گا, لیکن ایک شرط ہے کہ مجھے آپ اجازت دے دیں, میں جوان آدمی ہوں اور میں عورتوں سے باز نہیں رہ سکتا, زنا میں نہیں چھوڑوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ حضور نے کہا حضور میں عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا, بس میری طبیعت ہے, میرا گزارا نہیں ہو. تو میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا کہ آپ سے بیعت کروں پھر آپ کو دھوکہ دوں. یہ تو ہمیں نا کلمہ پڑھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کام کرتے ہیں کافروں والے. اس لیے آپ کہنے لگا اذن لی حضور, مجھے اس مسئلے میں تو آپ اجازت دے دیں, باقی میں آپ کی ہر حکم مانوں گا. حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. تم آرام سے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پوچھا اتحب, کیا تم یہ محبوب رکھتے ہو کوئی تمہاری ماں سے زنا کرے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ, نہیں, میں کیسے برداشت کروں. اچھا اتحب, کیا تم محبوب رکھتے ہو کوئی تمہاری بہن سے زنا کرے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ, میں قتل نہیں کر دوں گا. آپ نے فرمایا اچھا اتحب, کیا تم یہ محبوب رکھتے ہو کوئی تیری بیٹی سے زنا کرے؟ لیکن اصل بات کیا تھی یاد رکھو, اصل بات یہ تھی کہ میرے محبوب جو کہہ رہے تھے نا وہ دلوں میں اتر رہا تھا. اصل تو اصلاح ہو رہی تھی نا, تربیت ہو رہی تھی, فرمان رسول ہے نا, علاج ہو رہا تھا نا بیماری کا. چوٹ لگ رہی تھی نا اس کے دل پہ. کہنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کروڑوں صلاۃ و سلام. حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ تو ہبو, تم یہ محبوب رکھتے ہو کوئی تمہاری چچی سے تمہاری خالہ سے زنا کرے؟ لا یا رسول اللہ. صاحب نے فرمایا تم جس سے زنا کرتے ہو وہ کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی چچی ہوگی, کسی کی مامی ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, وہ بھی تو ہوگی نا کسی کی. آیا ان کا بس حضور مسئلہ سمجھ آیا, بس میری توبہ آج کے بعد میں دیکھوں گا بھی نہیں. اصلاح ہو گئی, کیسے نہ ہو.
جب وہ چیز میرے پاک نبی کے سامنے آ گئی اور رسول پاک نے تربیت، اور اس کے بعد حضور نے اس کے لیے دعا کی، یا اللہ میرے اس بندے کی مغفرت فرما اور اس کو ہدایت۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پھر اس بندے نے ساری زندگی کبھی کسی غیر عورت کو، غیر محرم کو پوری نظر سے نہیں دیکھا، زنا تو زنا رہا تھا، لیکن اب وہ زبان کہاں سے لاؤں؟ اب سمجھانے والی ذات جو تھی رحمت دو جہاں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہاں سے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ آپ حیران ہوں گے، آج جو بڑے سپر پاور کہلاتے ہیں نا، ایک سال میں اوسطاً 1 لاکھ حرامی بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک سال۔ ان کے ایک اسٹیٹ میں، کیلیفورنیا میں، ایک اسکول میں ایک آرڈر جاری ہو گیا کہ جو لڑکیاں ہمارے یہاں پڑھتی ہیں نا، ان کو ذرا میڈیکل چیک اپ کراؤ کہ ان میں کنواری کتنی ہے۔ ایسے تو سب کنواری تھی نا، دیکھیں بھی کسی نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی ہے۔ تو 250 لڑکی کا چیک اپ ہوا، اس میں ایک لڑکی بھی کنواری نہیں تھی، سب ختم ہو چکی۔ ایک سال میں 9 سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک لاکھوں عورتیں حاملہ بزنا ہو جاتی ہیں۔ انجام کیا ہے؟ جب حرامی پیدا ہوں گے جن کا نسل ہی نہیں ہوگا، باپ بھی نہیں ہوگا، دادا بھی نہیں ہوگا، اب وہاں مشکل ہوتی ہے، بعض اوقات بچے کو سکول لے جائیں، باپ کس باپ کا نام لکھوائیں؟ وہ تو ماں کو یاد نہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ اسی لیے اسلام منع کرتا ہے کہ اپنے نسب کو تباہ نہ کرو، اپنی نسلوں کو تباہ نہ کرو۔ اور حضور نے فرمایا سب سے بڑا گناہگار وہ زانی ہے جو ہمسائے کی عورت سے زنا کرتا ہے، کہ وہ ہمسایہ تیری پناہ میں ہے اور تم اس کی بیوی کے ساتھ عشق کر رہے ہو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم کا اور سزا کا حقدار وہ ہے کہ بوڑھا ہو کے زانی ہو۔ کہ بوڑھا ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے لیکن پھر بھی زنا میں ہے۔ اب اسی لیے اسلام منع کرتا ہے، یاد رکھیں کہ اس میں ایک تو بے حیائی کا کام ہے اور دوسرا نسب بگڑے گا۔ جہاں حضور نے اپنی سیرت بیان کی ہے نا، وہاں کیسا پیارا لفظ فرمایا، میرے محبوب کا تو ہر لفظ پیارا، ہر فرمان پیارا، ہر قول پیارا، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے کیسا لفظ فرمایا؟ فرمایا وُلِدتُّ مِن نِکَاحٍ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نکاح سے پیدا ہوا۔ کیا مانا؟ میرے ماں باپ میں گناہ نہیں تھا۔ اسی لیے محدثین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت عدنان سے لے کر عبداللہ تک جو حضور کا نسب ہے نا، عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، اوپر تک چلے جائیں، اس نسل سے نیچے سے لے کر اعلیٰ تک کسی خاندان میں زنا نہیں آیا۔ اللہ نے محمد مدنی کو محفوظ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے محدثین اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ کافرہ تو ہو سکتی ہے، یعنی پیغمبر کی بیوی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن خانتاہما کافرہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، کافرہ ہے۔ تو علماء نے لکھا نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی۔ زنا اتنی بری چیز ہے کہ نبی کی بیوی اور بری زنا۔ آج تو شریف شادی اسی سے کرتے ہیں جو یہ سارا علم پڑھی ہوئی ہو،
جو کوک شاستر کی حافظ ہو، سیکسی فلمیں دیکھ دیکھ کے تمام فن حفظ کر چکی ہو، اس پہ ہمارے نوجوان بڑے خوش ہوتے، بلکہ محلے والے خوش ہوتے ہوں گے۔ جب آدمی میں غیرت نہ رہے، ایک بات یاد رکھو، حضور نے فرمایا من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس میں غیرت نہیں اس دیوس میں ایمان بھی نہیں، وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، مسلمان پہ غیرت نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا جو دیوس ہے، جس کو اپنی بیوی بیٹی بہن کی غیرت نہیں، اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیں گے۔ اور آج تو ایٹیکیٹ میں شامل ہے، ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے نا جی، ان کے تو ایٹیکیٹ میں شامل ہے نا جی، لڑکیاں دوسروں کے ساتھ جائیں، کھیلیں، کلبوں میں جائیں، ہوٹلوں میں جائیں، کیا ہے جی، یہ میرا فرسٹ کزن ہے اور یہ سیکنڈ کزن ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور اگر میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ سفر کرے، آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، الحب الموت، اور میں اس کو تو کبھی کرنا آنے دیا کرو، کیونکہ باہر والے کو تو دیکھ کے کوئی شبہ بھی ہو سکتا ہے، دیور پہ کون شبہ کرے؟ وہ تو آدھی رات کو آئے، کہیں گے جی کیا اس کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، بھابھی ہے۔ جیسے تمہارے نزدیک سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی تو بھابھی میں 50% حصہ ہو گیا نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بھی آدمی کو حیا آتی ہے، پتہ نہیں سننے والوں کو نہیں آتی ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے میرے نسب کو یعنی کیسے محفوظ رکھا ہے کہ ہیں کافر ہیں، اسلام نہیں لائے، لیکن نسب میں کسی جگہ جھول نہیں آئی، زنا نہیں آیا۔ اب دیکھیں اسی صفا مروہ پہ، یہ جو آپ صفا دوڑ رہے ہیں نا، اسی پہاڑی پر سے آپ صفا شروع کرتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اسی صفا پہ حضور بیٹھے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، بیعت ہو رہی ہے۔ حضور کی چچی ہے ہند زوجۃ ابی سفیان، سردار ہے، سردارنی ہے، سردار کی بیوی ہے، سردار کی بیٹی ہے۔ یہ اتنی بڑی یعنی سخت دل عورت تھی جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کروایا۔ بی بی ہند کہتی ہے کہ جب میں حضور کی خدمت میں بیعت کرنے کے لیے جا رہی تھی تو میں ڈر رہی تھی کہ میری بیعت قبول نہیں ہوگی، کہ میں حضور کے محبوب چچے کی قاتلہ ہوں۔ سیدنا حمزہ میرے آقا کو بہت محبوب، رضی اللہ عنہ۔ تو بی بی ہند کہتی ہیں کہ میرا چونکہ قد لمبا تھا اور بڑی باروب عورت تھی، تو میں عورتوں میں ایسے ذرا نیچے ہو کے بیٹھ گئی کہ حضور مجھے پہچان نہ لیں۔ اگر پہچان لیا تو بیعت نہیں ہوگی، بیعت نہیں ہوگی تو قتل ہو جاؤ گے، سیدھی بات ہے، مکہ فتح ہو گیا۔ اور اگر عورتوں میں میری بیعت بھی ہو گئی تو پھر حضور مجھے نہیں مانتے کہ میں مسلمان ہو گئی اور آپ نے بیعت کر لی۔ تو جب حضور پاک نے اس آیت کے مطابق یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، کہ میرے محبوب جب عورتیں آئیں ایمان والی بیعت کے لیے، پہلی شرط شرک نہ کریں، کیونکہ سب سے بڑی شرک کی بیماری اسی عورت میں ہوتی ہے۔ یہ گنڈا پیر، جھنڈا پیر، یہ سب عورتوں کا مصیبت ہے۔ دیکھا نہیں آج تک جو 11ویں منڈوا رہے ہیں وہ ایک عورت کی مصیبت ہے نا۔ وہ بڑھیا جس کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، بڑھیا بچ گئی عذاب کے لیے، ہمارے سارے مر گئے، وہ بچ گئی تاکہ 11ویں کی رسم جاری ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو۔ بیعت کر رہے ہو تو یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ آئندہ شرک نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی۔ جب یہ آیا تو بی بی ہند کہتی ہے میں خاموش نہ رہ سکی، میں نے کہا اب تزن الحرۃ یا رسول اللہ، میں نے کہا حضور کیا شرط فرما رہے ہیں کہ زنا نہ کرو؟ کوئی شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟ حضور نے آواز پہچان لیا، فرمایا میری چچی ہند ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول۔ فرمایا ہاں میں اللہ کا حکم ہے۔ اور نے کہا اللہ کا حکم سر آنکھوں پہ ہے لیکن حضور کوئی شریف عورت، خاندان کی عورت، با حیا عورت، حلال کے نطفے سے پیدا ہونے والی عورت کبھی اپنا کپڑا غیر کے آگے کھول سکتی ہے؟ یا رسول اللہ اس بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کمینی عورتیں زنا کرتی ہیں، گندی عورتیں کرتی ہیں، بامیاں کرتی ہیں، مملوکہ کرتی ہیں، اما کرتی ہیں، حرہ کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھو کافر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئی لیکن زنا اتنا عیب ہے کہ وہ تڑپ اٹھی کہ اس کی ضرورت کیا ہے بیعت کرنے کی، شرط کرنے کی؟ کوئی شریف عورت تو زنا کا سوچ ہی نہیں سکتی۔ حضور نے کہا نا کہ چوری بھی نہ کریں، تو سچی بات کرنے والی تو تھی، حضور کی چچی ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ جب میں خامد کے پیسے خرچ کر دیتی ہوں وہ چوری میں شمار ہوں گے؟ اور کہا حضور میرا خامد بڑا بخیل ہے، خرچہ نہیں دیتا پورا، تو مجھے خرچے کے لیے پیسے تو چوری نکالنے پڑتے ہیں خامد کے۔ حضور نے فرمایا ضرورت کے لیے نکالے جائیں، وہ چوری نہیں ہوتی، زیادہ نکالو تو وہ چوری ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ سارے نکال کے اپنے ماں باپ کو بھیجتے رہو، خامد بھیک مانگے یا رشوت کھائے۔ تو اب جناب ابو سفیان بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ کا دفع ہو، تو میرے جتنے سے مال اٹھایا ہے نا میں نے معاف کیا۔ تو اس لیے اندازہ کریں کہ زنا اتنی بری چیز ہے، دعا کریں اللہ ہم سب کو بچائے۔ وقت تھوڑا رہ جاتا ہے، بات بات میں یاد آتی ہے، کوئی یہ کاغذ کچھ بڑا کاغذ نہیں ہو سکتا ہے آپ کو، تم بھی بازار میں کھڑے ہو جاؤ، بھی گھما کو کاغذ لے لیا جائے۔ اگر ایک عورت نے روزہ رکھا ہوا تھا، حیض آ گیا، روزہ ختم ہو گیا، اب جب پاک ہو جائے گی بعد میں روزہ قضا کرے گی۔ شوال کے اندر جو لوگ عمرہ کرنے کے بعد پاکستان جا رہے ہیں بالکل جائیں، کوئی منع نہیں۔ یہ تو عجیب مسئلہ ہے کہ جی حج فرض ہو گیا، جن پہ حج فرض ہے وہ ملک میں بیٹھے ہیں، وہاں بھی فرض ہے، بالکل آپ عمرہ کریں جائیں۔ شریعت میں خفیہ شادی کرنا جائز ہے، خفیہ بھی کوئی شادی ہوتی ہے، خفیہ تو زنا ہوتا ہے، شادی خوشی کی بات ہے، خفیہ کیوں ہو؟ بھئی شادی کا معنی ہی خوشی ہے نا، اعلان ہو جس میں، خفیہ ہے تو شادی تو نہ ہوئی۔ میں نے عمرے کا ارادہ کیا تھا، کر لیں نہ کریں نفلی عبادت ہے، کوئی ضروری نہیں، افضل یہ ہے جتنے دن مکے میں رہو طواف زیادہ کرو، باقی کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے، تو نفلی عبادتیں ہیں، کوئی ضروری فرض تھوڑا ہے۔ اصل عمرہ وہی ہوتا ہے جو وطن سے آتے ہوئے تم نے کیا ہے۔ کہتے جی ایک مدرسے سے ایک طالب نے دورہ حدیث کر لیا ہے لیکن وہ پریشان ہے کہ حضور قبر میں زندہ ہے یا نہیں، تم حضور کے لیے کیوں پریشان ہو، اپنا فکر کرو۔ یہ دورہ حدیث میں صرف یہی مسئلہ اٹک گیا تمہارے دماغ میں؟ نہیں، اب نبی کی زندگی اور موت کا فیصلہ تم کرو گے۔ ماشاءاللہ بڑی ترقی کر گئے ہو بھائی، ماشاءاللہ بڑی حدیث قرآن پڑھی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ کے بندے تمام انبیاء زندہ ہوتے ہیں لیکن وہ ایک عالم الگ ہے، یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے، ہر چیز کے احکام الگ ہیں۔ لیکن انبیاء شہید پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، تو شہید بن نہیں سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے۔ نبی کا شان تو بہت بلند ہو، ان بحثوں میں نہ پڑھو، تم اپنا فکر کرو کہ تم زندہ ہو یا مردہ ہو، تم اپنا فکر کرو، نبی کی زندگی موت کو بحث نہ بناؤ، خدا کے لیے گستاخی کر بیٹھو گے تو سب کچھ ختم ہو جائے۔
بے ادبی کا کوئی لفظ نکل گیا نا تو مارے جاؤ، ساری نیکیاں ختم، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جس مسئلے کے ساتھ ہماری بحث ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک کی صحیح مسلم میں حدیث نہیں پڑھی، اچھا طرح پڑھا ہے تو نے، فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے جب میں معراج کی رات اسراء میں جا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے، کہتے ہیں جی معجزہ ہے، اللہ کے بندے معجزہ تو دیکھنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنے کا کیا تعلق ہے معجزے سے؟ معجزہ تو یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو دکھلا دیا۔ فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھیں یا نہ پڑھیں، حنفی حضرات نہ پڑھیں، باقی مسلک میں جائز ہے۔ غار ثور پہ جانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن وہاں جا کے تعویذ نہ لٹکا لکھے کرو، کپڑے نہ لٹکائے کرو، فوٹو نہ کھنچوایا کرو، بس اس لیے جاؤ کہ ایک مقام ہے، حضور گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے گئے، بہت بڑی بات۔ کوئی آدمی وصیت کرے کہ میرا عمرہ کرنا تو کر سکتے ہو۔ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ جائے، واپس سیدھا مکے آئے تو احرام باندھ کے آئے، مدینہ میقات ہے۔ میری ہے عمرہ کرنے بمبئی سے چلا، سوچا تھا کہ احرام صنعاء سے پہنوں گا، بھول گیا، احرام نہ ملا، جدے جا کے احرام باندھا، جدے سے دم پڑ گئی، آپ کو ٹکٹ بھی نہیں بھولی، پاسپورٹ بھی نہیں بھولا، بھولا تو احرام بھولا، ماشاءاللہ۔ ایئر ہوسٹس کے ہاتھوں سے کھانا کھانا بھی نہیں بھولا، ہاں جی، لبیک اللہم لبیک، اور نظر ہوتی ہے ایئر ہوسٹس کے ٹانگوں پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اور کیا کہہ سکتے۔